اور جو میل لوگوں کو ڈیلی سپلائی کرتے ہیں غریب اور مستحق لوگوں کو، تقریباً 10 کروڑ سے زیادہ ماشاءاللہ یہ لوگ روپیز کے ماشاءاللہ برابر یہ ہے لوگوں کی خدمت، لوگوں کی مدد کر سکے ہیں۔ تو ہمیں ان لوگوں کے ساتھ بڑا فخر ہے، اور ماشاءاللہ میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ جب ہم نے پہلی میٹنگ کی تھی تو اس وقت تمام این جی اوز نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ ہم اکٹھے مل کے 1 لاکھ راشن جو ہے پنجاب میں اور پاکستان میں تقسیم کریں گے، لیکن اللہ کے فضل و کرم سے جب اللہ کی مدد آتی ہے تو پھر راستے کھل جاتے ہیں۔ تو اب مجھے یہ کہتے ہوئے بڑا فخر محسوس ہو رہا ہے کہ ہم نے ماشاءاللہ پنجاب ڈیولپمنٹ نیٹ ورک کی جو ممبر 1 لاکھ راشن پیکس سندھ میں، پنجاب میں اور آزاد کشمیر میں، کے پی کے میں، ہم دوسرے صوبوں میں بھی ماشاءاللہ پہنچا چکے ہیں، اور ابھی تک یہ سلسلہ جو ہے جاری ہے۔ تو ماشاءاللہ میں آپ کو کل میں توبہ ٹیکسنگ میں تھا، اور مجھے بڑا فخر ہے کہ وہاں پر ہم نے 5 فلٹریشن پلانٹ جو کہ الخیر فاؤنڈیشن کی مدد سے سرور فاؤنڈیشن نے لگائے ہیں، میں نے کل ایک دن میں 5 فلٹریشن پلانٹ کا افتتاح کیا۔ تو ماشاءاللہ نہ صرف راشن پیک میں، پینے کا صاف پانی جو میرا مشن ہے اس پہ بھی ہم بھرپور طریقے سے، ایکٹیو طریقے سے کام کر رہے ہیں، اور پرائم منسٹر عمران خان کی ویژن ہے، اور پرائم منسٹر نے پنجاب میں یہ ذمہ داری پینے کا صاف پانی پورے پنجاب میں پہنچانے کی مجھے دی تھی، اور انشاءاللہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ پنجاب آب پاک اتھارٹی جو ہے انہوں نے PC1 منظور کر لیا ہے، اور ہمارا ماشاءاللہ 600 کروڑ روپیہ ہم پہلے فیز میں پینے کے صاف پانی کے لیے، فلٹریشن پلانٹس کے لیے، واٹر سکیمز کے لیے، ہینڈ پمپس کے لیے انشاءاللہ انویسٹ کر رہے ہیں، جس سے کروڑوں لوگوں کو پینے کا صاف پانی جو ہے انشاءاللہ پورے پنجاب میں ہم جو ہے مہیا کریں گے۔ جی ماشاءاللہ یہ بڑے فخر کی بات ہے کہ اب تک جو مشن ہم نے 1 لاکھ راشن سے شروع کیا تھا، اب تک 11 لاکھ سے زیادہ خاندانوں کو پورے پاکستان میں ہم یہ راشن جو ہے وہ تقسیم کر چکے ہیں، اور جس کی مالیت جو ہے کم از کم 350 کروڑ روپیہ ہے۔ تو ماشاءاللہ یہ ہمارے جو جنرس لوگ ہیں، ہمارے جو مخیر حضرات ہیں، ہمارے جو این جی اوز ہیں، ہمارے جو والنٹیئرز ہیں، وہ بھرپور طریقے سے اس سلسلے میں کام جو ہے وہ کر رہے ہیں۔ نہیں، اب کسی قسم کی کوئی رکاوٹ نہیں ہے، اب صرف پروسیس جو ہے وہ کمپلیٹ ہونا ہے۔ اگلے انشاءاللہ اسی مہینے ہم جو ہے جو فاؤنڈیشن اپنے جو آب پاک اتھارٹی کے ہمارے جو سٹاف ہے ان کو بھرتی کیا جائے گا، اس کے بعد انشاءاللہ جلد ہی ہم کنسلٹنٹ جو ہیں وہ ہائر کر لیں گے، اور اس کے بعد ٹینڈر پہ چلا جائے گا، اور پورے وکاس ہم شفاف طریقے سے۔ ایک بات میں پنجاب کے لوگوں کو، پاکستان کے لوگوں کو یقین دلاتا ہوں کہ انشاءاللہ یہ جو 600 کروڑ روپیہ حکومت پنجاب نے آب پاک اتھارٹی کے لیے منظور کیا ہے، اس کی ایک ایک پائی کا حساب اور اس کا ذمہ دار میں ہوں گا، اور انشاءاللہ یہ وہ پروجیکٹ ہوں گے جس میں کسی قسم کا کوئی کمیشن نہیں ہوگا، کسی قسم کی اس میں کک بیک نہیں ہوگی، ایمانداری کے ساتھ 100% پیسے جو ہیں ویلیو فار منی ہوگا۔ اس کے بعد ہم اس کو مینٹین کریں گے، اس کے بعد ہم جو فلٹریشن پلانٹ بند پڑے ہیں ان کو بھی انشاءاللہ ہم جو ہے دوبارہ ریپیئر کر کے لوگوں کو پینے کا صاف پانی مہیا کریں گے۔ کورونا کے حوالے سے عوام کو حکومتی اقدامات اور ایس او پیز پر کس طرح عمل کر نہیں رہی؟ بالکل جی، یہ بات میں پچھلے 4 ہفتوں سے کہہ رہا ہوں، جو میرے لوگ میری تقریریں سنتے ہیں یا میری بات کو سنتے ہیں، تو میں نے یہ بات بار بار کہی ہے کہ بھائی حکومت پاکستان نے، وزیر اعظم عمران خان نے جو لاک ڈاؤن میں نرمی کا اعلان کیا ہے اس کی وجوہات معاشی ہیں۔
اس لیے کہ وہ نہیں چاہتے کہ لوگوں کے کاروبار بند ہوں، وہ نہیں چاہتے کہ لوگ جو ڈیلی ویجز پہ ہیں وہ بے روزگار ہوں، وہ نہیں چاہتے کہ لوگ بھوک سے مریں، اس لیے انہوں نے لاک ڈاؤن میں نرمی کا اعلان کیا ہے۔ لیکن بدقسمتی سے پاکستان کے عوام جو ہیں وہ ان پروٹوکولز کو، ایس او پیز کو سنجیدگی سے نہیں لے رہے ہیں، جس کی وجہ سے اب کرونا جو ہے وہ بڑی تیزی کے ساتھ پھیل رہا ہے۔ تو اب بھی میری گزارش ہے کہ ایک جو سوشل ڈسٹنس ہے وہ بھی رکھیں، ماسک جو ہیں وہ بھی ضرور پہنیں۔ اور ایک بات میں اپنے ایکسپیرینس سے بتانا چاہتا ہوں اپنے بھائیوں کو، بہنوں کو، اس لیے کہ یہ ایک بہت مشکل وقت ہے۔ ہمارے بہت سے دوست جو ہیں بدقسمتی سے کرونا کا شکار ہیں۔ اللہ کے فضل و کرم سے بہت سے دوست صحت یاب بھی ہو گئے، لیکن بہت سے ہمارے ساتھی، دوست، پاکستانی بھائی، بلکہ دنیا میں اور خاص کر ہمارے ڈاکٹر، نرسز، طبی عملہ جو ہے وہ بھی میں تو سمجھوں گا کہ جو لوگ اپنی جان کو خطرے میں ڈال کے وہ دوسروں کی جانیں بچا رہے ہیں، تو یہ ڈاکٹر، یہ نرسز، یہ پیرامیڈک سٹاف ہمارے شہید ہیں۔ تو یہ جو لوگ شہید ہوئے ہیں، میرا دل ان کی فیملیز کے ساتھ، ان کے خاندانوں کے ساتھ ہے، میری دعائیں ان کے خاندانوں کے ساتھ ہیں جنہوں نے اپنے لوڈ ون اس کرونا کی وجہ سے انہوں نے بیچارے ان سے جدا ہو گئے ہیں۔ پھر اس کے علاوہ جو ہوائی جہاز کا جو حادثہ پیش آیا ہے پی آئی اے کے طیارے کو، جس کی وجہ سے لوگ جو ہیں وہاں پر بھی شہید ہوئے ہیں، تو میری دعائیں بھی ان کے ساتھ ہیں، میری سمپتھیز بھی ان کے ساتھ ہیں، اور میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ لوگ جو ہم سے بچھڑ گئے ہیں، چاہے وہ پاکستان میں ہیں، چاہے وہ پاکستان سے باہر ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اور ان کے خاندان یا ان کے عزیز، ان کے رشتہ دار جو ہیں ان کو صبر دے۔ دیکھیں جی، میں تو ایک بات بار بار یہ کہہ رہا ہوں کہ پوری دنیا کو آپ دیکھ لیں، جو آپ قانون بناتے ہیں یا جو ایس او پیز ہیں، کسی بھی قوم نے آج تک کہنے پہ اگر یہ ڈر نہ ہو کہ ان کے خلاف ایکشن ہوگا تو کوئی عمل نہیں کرتا۔ ہمیں پتہ ہے کہ اوور سپیڈنگ کی وجہ سے جو ہے آپ کا ایکسیڈنٹ ہو سکتا ہے، ہمیں پتہ ہے کہ اوور سپیڈنگ کی وجہ سے آپ کی جان جا سکتی ہے، لیکن ہم اوور سپیڈنگ کرتے ہیں، لیکن موٹر وے پہ ہم اوور سپیڈنگ نہیں کرتے، اس لیے کہ ہمیں پتہ ہے کہ وہاں پہ پکڑے جانا ہے، وہاں پہ ہمیں سزا ملے۔ تو دنیا میں جہاں جہیں بھی کنٹرول ہوا ہے وہ سختی جو ہے وہ کرنی پڑی ہے، اور پاکستان کی حکومت کو بھی، ہمیں بھی سختی جو ہے وہ کرنی پڑے گی۔ لیکن میں یہ اپیل کرتا ہوں کہ دیکھیں یہ ہمارے اپنے مفاد میں ہے، یہ ہمارے اپنے انٹرسٹ میں ہے کہ اگر ہم ماسک پہنیں، سوشل ڈسٹنس رکھیں، اپنے ہاتھ بار بار دھوئیں، اور جو اللہ سے بھی توبہ استغفار کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس مشکل وقت سے نجات دلائے۔ سر، اپوزیشن تنقید کر رہی ہے ان کو ان حالات میں کرونا میں دیکھیں میں عرض کروں جی، پوری دنیا میں آپ دیکھ لیں کہ جب مصیبت آتی ہے تو سارے لوگ اکٹھے ہوتے ہیں، لیکن بدقسمتی سے پاکستان کی سیاست کچھ اس طرح سے ہے کہ یہاں پر نیشنل کاز جو ہے اس کو نہیں دیکھا جاتا۔ لیکن میں تو اپیل ہی کر سکتا ہوں، اور میں نے بار بار اپیل کی ہے کہ اب تمام ہماری مذہبی جماعتوں کو، ہمارے سیاستدانوں کو، تمام لوگوں کو ایک پلیٹ فارم پہ آ کے اس موذی مرض کا ہمیں مقابلہ کرنا چاہیے۔ سر، انڈیا دوسری طرف جنگی جنون ہے، وہاں پہ کشمیر میں کیا کچھ ہو رہا ہے، اس پہ کیا آپ اب انڈیا کی پہلی تو جو حرکتیں تھیں وہ تھی کہ فاشسٹ ہے، ریشسٹ ہے، منارٹیز کمیونٹی کے ساتھ ظلم اور زیادتی کر رہا ہے، کشمیر میں مسلمانوں پہ ظلم کے پہاڑ جو ہے وہ توڑ رہا ہے۔ لیکن اب تو ان کی جو سیاست ہے، اب تو وہ یہ کہہ رہا ہے کہ ٹڈی ڈیل کو ہم ٹرین کر کے انڈیا بھیج رہے ہیں، اب تو یہ کہہ رہا ہے کہ ہم کبوتر کو جاسوسی کے لیے بھیج رہے ہیں۔ تو اب تو میں سمجھتا ہوں کہ مضحکہ خیز جو ہے ایسے بیان دیتا ہے کہ انسان سمجھتا ہے کہ شاید میں اس رولی دنیا میں ہوں۔ تو اب میرا خیال ہے کہ جو اندرونی حالات ہیں انڈیا کے، اس سے گھبراہٹ میں آ کر ایسے اسٹوپڈ بیانات دیے جا رہے ہیں جس پہ پوری دنیا میں انڈیا کی جگ ہنسائی ہو رہی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ تمام انٹرنیشنل کمیونٹی کو کشمیر کے مسئلے کو، منارٹیز پہ جو ظلم ہو رہا ہے اس کا نوٹس لینا چاہیے، اور انڈیا کو وارن کرنا چاہیے کہ اس قسم کا جو بیہیویئر ہے وہ
किसी सूरत में भी काबिल कबूल नहीं है। मैं तो समझता हूँ कि जो इकदाम जो है इंडिया में आर्मी कर रही है वो बैनुल अक़वामी जराइम में आता है, वो इंटरनेशनल क्राइम में आता है। उनके बैनुल अक़वामी अदालत में उन लोगों के पास जो ऑर्डर कर रहे हैं कि इन लोगों को कत्ल कर दो, इनको पकड़ लो, इनको बंद कर दो, तो उनके ख़िलाफ़ जंगी जराइम पे जो है उनके तहत उनके ख़िलाफ़ मुकदमा जो है बनने चाहिए। और ताकि दुनिया में, अगर हम दुनिया में अमन चाहते हैं, अगर हम दुनिया में लॉ एंड ऑर्डर देखना चाहते हैं, दुनिया में इंसाफ चाहते हैं, तो फिर तमाम कौमों को जो अप्रेस लोग हैं, जिनके साथ जुल्म होता है, उनका साथ जो है, मजलूमों का साथ हमें देना चाहिए। और इंशाअल्लाह मैं अपने कश्मीरी भाइयों को भी यकीन दिलाता हूँ कि हम शाना बशाना उनके साथ खड़े हैं। उनकी जो जद्दोजहद है वो नोबल काज है, जस्ट काज है, फेयर काज है। हम उनके साथ खड़े हैं और इंशाअल्लाह कश्मीरियों की आज़ादी तक, जब तक कश्मीर आज़ाद नहीं हो जाता, पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम कश्मीरी भाइयों के शाना बशाना खड़े हैं। और हमारी अफवाज पाकिस्तान को भी मैं जो है क्रेडिट देना चाहता हूँ, ट्रिब्यूट पे करना चाहता हूँ, इसलिए कि वो न सिर्फ हमारी सरहदों की हिफाजत कर रहे हैं, बल्कि जो दहशतगर्दी पाकिस्तान में इंडिया करवा रहा है उसका भी मुकाबला कर रहे हैं। और सबसे बड़ा ट्रिब्यूट मैं आपको कहना चाहता हूँ, बहुत से लोग इससे अवेयर नहीं है कि पाकिस्तान की जो अमन फ़ौज दुनिया में जहाँ जहाँ ट्रबल होती है वो पाकिस्तान लीड करता है। पाकिस्तान की फ़ौज ने पूरी दुनिया में अपना एक मुकाम बनाया है और अपना वो मुकाम मेहनत करके, सर्विस दे के उन्होंने बनाया है कि जहाँ जहाँ दुनिया में डिस्प्यूट होते हैं, जहाँ जहाँ वॉर टोन एरियाज़ हैं, वहाँ पाकिस्तान की अमन फ़ौज जब जाती है तो लोग सुकून का साथ लेते हैं, लोग उनको रिस्पेक्ट करते हैं, क्योंकि वो वहाँ पर इक्वली लॉ को अप्लाई करते हैं और वहाँ लोगों को सर्विस देते हैं। पाकिस्तान में कश्मीरी महाजिर हैं, उनके लिए आप क्या कर रहे हो? मिनॉरिटीज़ के साथ क्या सलूक है? दूसरी तरफ इंडिया है। देखें जी, एक तरफ तो इंडिया जो मिनॉरिटी के साथ कर रहा है, पूरी दुनिया इसकी गवाह है। पूरी दुनिया जानती है कि वहाँ क्रिश्चियन कम्युनिटी के साथ क्या हो रहा है, पूरी दुनिया जानती है कि वहाँ पर मुसलमानों के साथ क्या हो रहा है, पूरी दुनिया जानती है कि वहाँ सिखों के साथ क्या हो रहा है, और पूरी दुनिया जानती है कि करतारपुर कॉरिडोर खोलकर हमने सिख बरादरी के साथ क्या सलूक किया है। पूरी दुनिया जानती है कि हमने हिंदू जो रिलीजियस यहाँ पर प्लेसेस हैं हम उनको रेनोवेट कर रहे हैं, हम सिखों की जो प्लेसेस हैं उनको रेनोवेट कर रहे हैं। और दूसरी तरफ इंडिया जो है हमारी बाबरी मस्जिद जो है मुसलमानों की, उसको गिरा के वहाँ पर मंदिर तामीर कर रहा है। तो ये पूरी दुनिया। नाज़रीन, गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर लाहौर में मीडिया के नुमाइंदों से गुफ्तगू कर रहे थे।